السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں. پوری دنیا میں کرونا وائرس کی صورتحال جو کی تو ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا نے شاید اس بات پر سمجھوتا کر لیا ہے کہ ہم نے اب آئندہ زندگی اس وائرس کے ساتھ گزارنا ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ اس کی کوئی پراپر ویکسین دریافت یا ایجاد نہیں ہو جاتی. آج کی ہم 3 ملکوں کی میں اکثر کرونا وائرس کی صورتحال کا ذکر کرتا ہوں. اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو 32 لاکھ سے زائد اس کے مریض ہو چکے ہیں، اور تقریباً جو اموات ہیں وہ 2.5 لاکھ کے قریب ہیں اس وقت دنیا میں کرونا وائرس کے نتیجے میں. سعودی عرب میں اب تک 21,400 افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس سے ہونے والی اموات ہیں 157. دوسری جانب ہم پاکستان کو اگر دیکھیں تو پاکستان میں 15,760 کے قریب افراد اس کا شکار ہوئے ہیں، اور اس سے جہاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد اب ہو گئی ہے 346. جبکہ UAE میں بھی ایک مرتبہ پھر گزشتہ روز 541 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، اور اب تک یہ کل تعداد پہنچ گئی ہے 11,929. آپ یہ سمجھ لیں تقریباً اب 12,000 ہونے والی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ UAE میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات ابھی بھی کافی کم ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اب تک متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے جو لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں ان کی تعداد 98 ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ UAE میں مزید 5,000 بستروں کے ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اسپتال قائم کر دیے گئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام فیلڈ ہسپتال ہیں. اور اب ان میں علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں یا جن بستروں کی جو تعداد ہے وہ اب 5,000 ہو گئی ہے. جو نئے ہسپتال قائم کیے گئے ہیں وہ شمالی ریاستوں میں یعنی شارجہ، راس الخیمہ، ام القوین وغیرہ میں یہ قائم کیے گئے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب UAE نے اپنے آپ کو اس وائرس سے نمٹنے کے لیے بہتر طور پر اکوپ یا تیار کر لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو دبئی میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے 3,000 بستروں کا اسپتال پہلے ہی وہاں پر کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ابو دھابی میں فیلڈ اسپتال قائم کیے گئے ہیں. تو اب یہ جو اسپتال جو قائم کیے جا رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب کرونا وائرس سے جو جنگ ہے وہ لمبے عرصے تک لڑی جائے گی. اور دوسری جانب جتنے بھی دبئی کے مالز وغیرہ ہیں ان کو کھول دیا گیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو شاپرز ہیں، جو شاپنگ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کی جب باتیں کی جا رہی ہیں پوری دنیا میں، تو دبئی میں بھی یا UAE میں بھی کچھ ایسے اعلانات آئے روز کیے جا رہے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن والی جو پالیسی ہے اس میں نرمی برتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اب ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جانے پر جو پابندی تھی اس کو ہٹا لیا گیا. یعنی اب آپ دبئی سے ابو دھابی یا دبئی سے شارجہ، شارجہ سے کسی دوسری ریاست میں اب آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صبح 8 سے رات 10 بجے کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس عرصے میں آپ ایک ریاست سے دوسری ریاست میں سفر کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جو ایک ریاست سے دوسری ریاست میں بغرض ملازمت جاتے تھے. اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں تو شارجہ میں نوکری کے لیے جاتے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ شارجہ میں رہائش پذیر ہیں اور ان کو دبئی میں نوکری کے لیے روزانہ آنا پڑتا تھا. اب ان کے لیے یہ آسانی ہوگی. پہلے اس پر پابندی تھی، اب یہ پابندی ہٹا لی گئی ہے. دوسری جانب UAE کی حکومت جو ہے وہ آئے روز اپنے شہریوں کے لیے مختلف سہولیات پر مبنی اعلانات کرتی ہے، جس میں لوگوں میں مفت خوراک تقسیم کرنا وغیرہ شامل ہے. لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب UAE کی حکومت نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ لاک ڈاؤن، مکمل لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں، اور اس کا حل یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے، جس طرح پوری دنیا میں ختم کیا جا رہا ہے. اس بیماری کے ساتھ
رہنا سیکھا جائے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے طور پر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ضرور اپنائی جائے، کیونکہ اب دنیا میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا جائے گا تو ان کی امیونٹی سسٹم، یا جس کو آپ قوت مدافعت کہتے ہیں، وہ لوگوں کا ختم ہو جائے گا اور وہ زیادہ تیزی سے بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔